آج کا کونسلر، آج کا ایم ایل اے، آج کا ووٹ مانگنے والا بھکاری آ کر ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہے، اور جب کامیابی مل جاتی ہے، جب وعدہ مل جاتا ہے تو غریبوں کو بھول جاتا ہے، غریبوں کو بھول جاتا ہے۔ پھر ہماری جھوپڑی نظر نہیں آتی، ہمارے گھر کے پاس جو نالے، جو راستے، وہ نظر نہیں آتے۔ واحد کہ جس نے کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا اچھا ایسا ہوا ہے کیا، نہیں، ہر بات میں آقا فرماتے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ جب اللہ کے نبی نے ابو بکر کے اس انداز کو دیکھا، ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں یہ بات پر، 3 گھنٹہ مووی دیکھیں گے، 3 گھنٹہ سنیما دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے، بیزار نہیں ہوگا، مزہ آ رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی گا رہا ہے، کبھی مسکرا رہا ہے، فلم چل رہی ہے دیکھ رہا ہے، کوئی بولتا ہے ایکشن اچھا ہے، کوئی بولتا ہے گانا اچھا ہے، کوئی بولتا ہے نہیں ان کی اداکاری اچھی ہے، کوئی بولتا ہے ڈانس اچھا ہے، ساری باتیں 3 گھنٹہ برباد کرتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے 3 گھنٹہ، اور جب سنیما ہال سے نکل کر آتا ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے کتا نے چہرے پر پیشاب کر دیا ہے۔ محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، صدق الله العظيم۔ محترم دوستو اور بزرگو، اللہ پاک نے کرم کر دیا، رحم فرما دیا کہ ہم سب کو اپنے گھر میں اپنی عبادت کے واسطے آنے کی توفیق دی۔ رب کائنات ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعہ بلکہ گزشتہ 3-4 جمعوں سے واقعہ معراج، سفر معراج کے عنوان پر آپ نے بہت ساری باتوں کو سنا۔ پہلے اللہ پاک سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک حق بات بولنے کی، کہنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی جمعوں سے آپ نے سنا جس میں
عقیدے کی باتیں بھی آئی، توحید بھی آیا، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کا مقام آپ نے سنا، اور بات پہنچتے پہنچتے عنوان کہاں تک پہنچا تھا کہ میرے رب نے اپنے محبوب سے، میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی سے پوچھا کہ اللہ نے پوچھا میرے محبوب دنیا سے آئے ہو، آپ زمین سے آئے ہیں، میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو رب العالمین ہے، اے میرے رب، ساری کائنات تیرے قبضہ قدرت میں ہے، حکومت تیری ہے میرے رب، پھر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں زمین سے آئے ہو تو کچھ تو لے کر آئے ہو۔ تو آقا نے فرمایا ہاں، ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے۔ اب رب نے فرمایا ساری قدرت میری ہے، ساری طاقت میری ہے، حکومت میری ہے، بادشاہ میں ہوں، دنیا میرے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز پر میں قادر ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ ذرہ ذرہ بھی میرے حکم کا محتاج ہے۔ میرے محبوب، آپ کا یہ کہنا کہ ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے میرے رب، ایسی کون سی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے، آپ لے کر آئے ہیں میرے لیے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں پاک پروردگار عالم، ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے؟ اب سنیے، آپ ہر نماز میں وہ پڑھتے ہیں، ایسی چیز نبی لے کر گئے ہیں، آپ نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے رب، ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، تیرے پاس عاجزی نہیں ہے، میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ تو معبود ہے، میں عابد بن کر آیا ہوں۔ تو مسجود ہے، میں ساجد بن کر آیا ہوں۔ انکساری لے کر آیا ہوں، عاجزی لے کر آیا ہوں۔ تو بے نیاز ہے، میں نیاز مندی لے کر آیا ہوں۔ کیا؟ التحیات للہ، میری زبانی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات، میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے، میری مالی عبادت تیرے لیے، اور میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب تیرے لیے ہے، میں وہ لے کر آیا ہوں۔ میرا رب بڑا خوش ہوا جب اللہ کے نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا رب خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر فرمانے لگا، رب یہ کہتا ہے نبی سے السلام علیکہ۔ التحیات آپ کو یاد ہے،
السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب رب کیا کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے؟ السلام علیکا، سلامتی، رحمت و رحمت اللہ، رحمت بھی، و برکہ اور برکت بھی تیرے لیے. سب کچھ جب آپ نے میرے لیے کیا ہے، میرے لیے عاجزی اور انکساری آپ لے کر آئے ہیں میرے محبوب، تو پھر میرا سلام ہو، میری رحمتیں، میری برکتیں ہو تمہارے اوپر. میرے اور آپ کے نبی خاموش ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نبیوں کے نبی، کائنات میں سب سے بڑے اور اونچے مقام اور مرتبہ میں سب سے اونچے، آج کا کونسلر، آج کا ایم ایل اے، آج کا ووٹ مانگنے والا بھکاری آ کر ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہے، اور جب کامیابی مل جاتی ہے، جب وعدہ مل جاتا ہے، تو غریبوں کو بھول جاتا ہے، غریبوں کو بھول جاتا ہے. پھر ہماری جھوپڑی نظر نہیں آتی، ہمارے گھر کے پاس جو نالے، جو راستے، وہ نظر نہیں آتے. ہم ان کو وہ ہمیں بھول جاتا ہے. قربان جاؤں، میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی، عرش عظیم میں جا کر مجھے اور تجھے یاد رکھا ہے. بھئی سلامتی تو مل گئی، سلامتی، رحمت، برکت نبی کے لیے، لیکن میرے آقا خاموش ہے اور فرمانے لگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے رب، میں نے وہاں بہت ساروں کو چھوڑ کر آیا ہے، بلال کو چھوڑا ہے، اہل بیت کو چھوڑا ہے، صحابہ کو چھوڑا ہے، میرے دوست آشنوں کو چھوڑا ہے، میری امت کے لیے پھر کیا ہے؟ تو پھر آواز آئی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. او میرے محبوب، تمہاری امت کے وہ شخص جو صالحین، نیک اور اچھے ہوں گے، ان کے اوپر بھی میری سلامتی، میری رحمت، میری برکت ہوتی ہے. وہاں بھی میرے نبی نے تجھے یاد رکھا ہے. باتیں ہو گئی، میرے آقا آنے لگے. اللہ نے فرمایا واپس جا رہے ہیں آپ، میرے لیے آپ عاجزی لے کر آئے، انکساری لے کر آئے، بدنی عبادت، قولی عبادت، زبانی عبادت، مالی عبادت، سب کچھ میرے لیے. تو میرے طرف سے بھی کچھ لے کر جائیے تحفہ. آپ میرے لیے تحفہ یہ لے کر آئے تو میرے طرف سے بھی تحفہ لے کر جائیے. میرے اور آپ کے نبی خوش ہو گئے، رب کے طرف سے کچھ تحفہ مل رہا ہے. رب نے اٹھا کر 50 وقت کی نماز عطا کر دی. یہ 50 وقت کی نماز ہے، آپ اپنی امت کے لیے لے کر جائیں. اللہ کے نبی خوش ہو گئے، خوشی خوشی آ رہے ہیں. راستے میں موسیٰ مل گئے، ادھر اللہ کے نبی سوچتے ہوئے آ رہے ہیں آہا مزہ ہی آ گیا، ہر وقت اللہ ہی اللہ ہوگا، ہر وقت سجدے ہی ہوں گے، ہر وقت 50 نمازیں. راستے میں موسیٰ مل گئے. اے اللہ کے نبی، یا نبی اللہ، کیا ملا؟ آقا نے فرمایا مزہ آ گیا. کیا؟ 50 وقت کی نماز میری امت کے لیے رب نے دیا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا نبی اللہ واپس جائیے، واپس جائیے. کیوں؟ کم کروائیے، 50 وقت کی بہت ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. میری امت کو بھی ملی تھی، نہیں پڑھ پائی، اور میری امت کو تو بہت کم ملی تھی، وہی نہیں پڑھی. 50 وقت نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے نبی واپس جاتے. حضرت موسیٰ کے کہنے پر اللہ کے نبی گئے.
اے پاک پروردگار، میری امت اتنی نہیں پڑھ سکتی، تھوڑی نماز کم کر دیجئے، تھوڑی کم کر دیجئے۔ اے میرے محبوب، جا 5 نماز میں خدا کم کر رہا ہوں، پھر خوش ہو کر آئے۔ کم ہوئی نماز؟ ہاں۔ کتنی ہوئی کم؟ 5 ہوئی، 45 بچے۔ واپس جائیے، 45 بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پھر 5 کم کراتے کراتے جب 5 نمازیں رہ گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ 5 بھی شاید نہ پڑھ سکے، اس لیے جائیے۔ تو میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ بار بار اب رب کے دربار میں نماز کی تخفیف کے لیے، نماز کو کم کرانے کے لیے جانے میں مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ یہ 5 بس ہے، میرا رب نے کہا ہے کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن ثواب 50 کی عطا کروں گا۔ کیا کہنے، کتنے پڑھنے ہیں ہمیں؟ 5 نمازیں، ثواب کتنا؟ 50 نمازوں کا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ 5 نمازوں کی بھی پابندی ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ میرے بھائی، کام نماز سے یہ مت کہو کہ کام ہے، بلکہ کام سے یہ کہو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ جب تم کام کو یہ کہو گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کام مجھے چھوڑنا ہے، تو کام چھوڑ کر نماز کے لیے آؤ گے۔ اور لیکن افسوس ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز جو تحفہ رب نے معراج میں عطا کی ہے، اور فضائل اعمال میں شیخ نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ اسلام اور کفر میں، مسلمانوں اور کافروں میں فرق صرف نماز ہی کا ہے۔ نماز ایک دائرہ ہے، ایک دیوار ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ کامیاب ہے۔ اور سنیں، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ مردہ ہے۔ میں آپ کو خالد بن ولید کی بات سناؤں۔ یرموک کی لڑائی ہے۔ یرموک کی لڑائی میں خالد تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، خالد اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اور خالد کہنے لگے میں اکیلے جاؤں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح پیچھے سے کہنے لگے خالد یہ کون سا انصاف ہے، وہ 60,000 ہے، تم اکیلے جاؤ گے؟ 60,000، 60,000، 60,000 کے مقابلے میں اکیلے جانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح نے ضد کی، اصرار کیا، تو خالد نے کہا ٹھیک ہے، جب ایسی بات ہے تو وہ 60,000 ہے، مجھے 60 دے دو، صرف 60، 60 یعنی ایک آدمی کے مقابلے میں 1,000۔ یہ بھی کوئی انصاف نہیں لگ رہا ہے۔ لیکن خالد سے پوچھا گیا، خالد آپ نے یہ فیصلہ کیوں لیا سب سے پہلے کہ میں اکیلا جاؤں گا، پھر بعد میں ہمارے اصرار پر 60 آدمی کو لے کر جانے کے لیے تیار ہوئے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت خالد کہنے لگے کہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، آقا کی زبان سے سنا ہے کہ جو دل ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ نماز ایک ذکر ہے، بے نماز مردہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ مردہ ہے۔ ہم نمازی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم زندہ ہیں۔ ہم مردوں کے مقابلے میں 1 جائے یا 60 جائے، فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم سامنے والے کو مردہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایمانی طاقت ہے، ایمانی غیرت ہے۔ اور سنیں،
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والمنافقین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بوڑھی ماہی آتی ہے اور آ کر عرض کرنے لگی، اے امیر المومنین، یہ چراغ ہے، یہ ڈبیا ہے، اس ڈبیے میں جو تیل ڈالا کرتی تھی مہینہ چلتا، اس ڈبیے کا تیل مہینہ چلتا، لیکن کچھ دنوں سے 15 دنوں میں یہ تیل ختم ہو جاتا ہے، بے برکتی آ گئی ہے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا مجھے کیا ہو سکتا؟ یہ پورے حالات معلوم کرنے کے بعد عمر نے کہا، مائی، تمہارے گھر کے جو صدر دروازہ مین گیٹ تھا اس پر جو پردہ ڈلا ہوا تھا تم نے اس پردے کو نکال لیا ہے، کھول دیا ہے، لوگ آتے جاتے تمہارے گھر پر نظر ڈالتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بے نماز ہیں، جب کوئی بے نماز کی نظر تیرے گھر پر پڑتی ہے، تیرے دروازے پر پڑتی ہے، اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ میرے اور تیرے گھر میں بے نماز ہے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، ہم نماز نہیں پڑھتے، کہاں سے برکت آئے گی؟ اور بے نماز کی بات آئی تو ایک بات اور سنا دوں، بات کڑوی ہے، اچھی بات یاد آ رہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جانور ہے، جاندار ہے، تو ہر جانور بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، یہاں تک کہ بات کڑوی کے بتانے چلا ہوں، گدھا بھی، کتا بھی، سور بھی۔ اب آپ کہیں گے کیا مولانا ربانی صاحب آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں سنانے چلا ہوں آج، آپ بات کڑوی لگے گی یقیناً۔ جو کتا ہے وہ کتا اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، یا اللہ اچھا ہوا تو نے مجھے کتا بنایا، گدھا نہیں بنایا، اسی لیے کہ گدھا کی جو آواز ہے وہ قبیح ہے، منکر ہے، بری آواز ہے، اچھا ہوا اللہ تو نے کتا بنایا ہے، گدھا نہیں بنایا ہے۔ گدھا اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یا اللہ تو نے اچھا ہوا گدھا بنایا، سور نہیں بنایا۔ لیکن سور یہ دعا کرتا ہے، بات کڑوی ہے، اللہ اچھا ہوا تو نے مجھے خنزیر اور سور بنایا۔ الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے خنزیر سور بنایا، بے نماز نہیں بنایا۔ بات تو کڑوی ہے، شرم آنی چاہیے۔ نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں سے نکل گئی ہے، نماز کی عظمت آج ہمارے دلوں میں سے نکل گئی ہے، ادھر آزا ہوتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ بہت پہلے آ جاتے ہیں، پوری مسجد یہاں تک بھری رہتی ہے میرے آنے سے پہلے، 3 گھنٹہ معافی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں یہ بات پر، 3 گھنٹہ مووی دیکھیں گے، 3 گھنٹہ سنیما دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے، بیزار نہیں ہوگا، مزہ آ رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی گا رہا ہے، کبھی مسکرا رہا ہے، فلم چل رہی ہے دیکھ رہا ہے، کوئی بولتا ہے ایکشن اچھا ہے، کوئی بولتا ہے گانا اچھا ہے، کوئی بولتا ہے نہیں ان کی اداکاری اچھی ہے، کوئی بولتا ہے ڈانس اچھا ہے، ساری باتیں 3 گھنٹہ برباد کرتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے 3 گھنٹہ، اور جب سنیما ہال سے نکل کر آتا ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے کتا نے چہرے پر پیشاب کر دیا ہے۔ 3 گھنٹہ برباد کرتا ہے، بیزار نہیں ہوتا۔
10 منٹ کا وقت نماز کا ہے، 10 منٹ میں فرض پڑھ کے جا سکتا ہے، یہاں آنے میں بیزار ہوتا ہے۔ آدھا گھنٹہ بیان ہوتا ہے حضرت کا، جو پہلے سے ہی آ کر بیٹھتے ہیں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ ایک ایک واقعہ ان کے دل دماغ پر ہوتا ہے، ایک ایک بات ان کے دماغ پر ہوتی ہے۔ جو بیچارے آخر میں آتے ہیں وہ گھڑی دیکھتا رہتا ہے، ٹائم ہو گیا، حضرت ابھی بیان ختم کرے نہیں، چونکہ کچھ سنا نہیں ہے۔ اور جو بیچارے پہلے ہی آئے ہیں وہ بیچارے مجھے کئی کو حضرت تمہیں ختم کر دیے، ذرا واقعہ پورا کر دینا تھا، نہیں بابا آئندہ جمعہ کر تو۔ یہ ہمارا ماحول بن گیا ہے، دین سے دوری۔ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، بات پھر کڑی بھی ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر آج بھی واقعہ بیان نہیں ہوگا، چونکہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ معراج کا جو تحفہ ہے وہ تفصیلی بات کروں گا، چونکہ بات آ گئی ہے تو یہیں سے انشاءاللہ بات شروع کروں گا، لیکن آج کی بات مجھے وقت ہو گیا ہے، مجھے ختم کرنی ہے۔ اللہ پاک نے نماز کا تحفہ دیا، پھر واپس آ گئے۔ تو سب سے پہلے ام ہانی کو آپ نے سنایا۔ ام ہانی نے کہا مانیں گے نہیں، آپ کو جھوٹا کہیں گے، حق چھپانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، حق بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے آقا نے بتایا۔ اب ابو جہل اینڈ کمپنی، جو ان کے لوگ تھے، ان کے چمچے، پوروں کو معلوم ہوا، وہ ابو بکر کے در پر پہنچے۔ ابو بکر ایک بات پوچھنی تھی۔ کیا بات ہے؟ پوچھو۔ بات یہ پوچھنی ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم رات کو نکلے اور مسجد اقصیٰ کو پہنچے، وہاں سے جو ہے اس طرح سے ملاقاتیں ہوئی، پھر آسمانوں میں گئے اور یہ ہوا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ پہلے یہ بتا ابو جہل کہ یہ کون بیان کر رہا ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ تک آئے حرم سے؟ تو ابو جہل کہنے لگا، او ابو بکر تیرا یار بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے اور بتاؤ میرا یار کیا کیا بیان کرتا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کو ہوتے ہوئے، آسمانوں سے ہوتے ہوئے عرش عظیم تک پہنچے، سدرۃ المنتہی عرش عظیم تک پہنچے، اللہ پاک سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے ایک ہی رات میں واپس آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اور سن لے، کوئی اور کہتا مجھے یقین نہ ہوتا، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی یہ کہہ رہے ہیں، میں ان کے غائب آنے میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا یار ضرور گیا ہوگا۔ آئے ہائے، اب اگلی بات سنیں۔ ایسا بھی موقع آیا، حضرت ابو بکر سامنے بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی ایک طرف، دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایک طرف حضرت ابو بکر، دوسری طرف اللہ کے نبی۔ میرے آقا فرمانے لگے، ابو بکر کہ میں مسجد اقصیٰ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر کی بات سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، میں آج رات مسجد اقصیٰ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ۔ وہاں سے انبیاء کی امامت کرنے کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے عرش سدرۃ المنتہی تک پہنچا، صدقت یا رسول اللہ۔ پھر رف رف قالین منگائی گئی، پھر وہاں سے عرش عظیم تک پہنچا، اللہ سے ملاقات ہوئی، صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر ایک ایسا مائی ہے، واحد، کہ جس نے کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا اچھا ایسا ہوا ہے کیا، نہیں، ہر بات میں آقا فرماتے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ جب اللہ کے نبی نے ابو بکر کے اس انداز کو دیکھا تو اللہ کے نبی سناتے رہے، پھر اخیر میں
حضرت ابو بکر کہنے لگے اشہدو انکا نبی حقا. کیا فرماتے ہیں؟ اشہدو انکا نبی حقا. اب اگلی بات کہنے چلا ہوں، سنو. اللہ کے نبی اب کیا فرماتے ہیں؟ اشہدو انکا صدیق حقا. صدیق حقا. بات عام ہوتی چلی گئی. اب مکے میں بات پھیل رہی ہے. ایک منٹ خالی بات، چونکہ آئندہ جمعہ سے جو ہے دوسرا عنوان شروع کروں گا نماز کا انشاءاللہ، جو معراج کا تحفہ ہے. بات عام ہو گئی. اب آپس میں بات کرنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی رات میں پہنچنا اور پھر واپس آ جانا. اگر محمد مسجد اقصی پہنچے ہیں تو ان کو مسجد اقصی کے بارے میں سوال کرو کہ مسجد اقصی میں دریچے کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، روشن دان کیسا ہے، منبر و محراب کیسا ہے، چھت کیسی ہے، ستون کتنے ہیں، سوال کرو. جب کفار مکہ مشرکین مکہ نے سوال کیا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا. اس لیے کہ کوئی بھی انسان کہیں جاتا ہے تو وہاں دریچے تھوڑے گنتے ہیں. اب یہ ہماری مسجد ہے، ہر جمعہ آتا ہوں، لوگ دعا کے واسطے بلاتے ہیں، پھر بھی آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، جاتا ہوں. اگر مجھے کوئی آدمی الگ بلا کر کے پورا احاطہ کے بارے میں پوچھے کتنی زمین ہے، کتنے کھمبے ہیں، کتنے دریچے ہیں، دروازے تو خیر 3 ہیں اتنا معلوم ہے، اس کے بعد کیا کیا ہے کیا معلوم ہوتا ہے؟ مجھے اتنا آتا ہوں پھر بھی، چونکہ گننے کے لیے تو ہم نہیں آتے نا. اللہ کے نبی کو گننا بھی مقصود نہیں تھا. بڑا عجیب مسئلہ تھا. بھئی وقت ہو گیا پھر